وكلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، بے شک تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پاک پڑھے اللہم صلی وسلم اللہم علی صلی علی سیدنا سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ. آؤ پھر ایک بار عزم زندگی بن جائیں ہم، آؤ پھر ایک بار عزم زندگی بن جائیں ہم، پرچم علم و ہنر ہر موڑ پہ لہرائیں ہم. بے شک نکھت اخلاص بن کر پھیل جائیں دہر میں اخلاص کی خوشبو، نکھت اخلاص بن کر پھیل جائیں دہر میں، پھر سلیقہ زندگی کا دہر کو سکھلائیں ہم. تھک کے سو جائیں جہاں بھی کاروان زندگی، تھک کے سو جائیں جہاں بھی کاروان زندگی، بے خطر دشواریوں میں پاسباں بن جائیں ہم. بے شک سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری آج کی اس محفل کو قبول فرمائیں، آمین اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں. آمین. میری آپ تمام حضرات سے ایک گزارش ہے کہ بہت ہی خاموشی اور اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے، کسی طرح کی کوئی بھی افراتفری ماحول میں ہرگز نہ ہونے دیں. اور جہاں سے بھی بچوں کی آواز آ رہی ہے ہم ان سے بھی کہیں گے کہ وہ بیٹھ جائیں، اور ہم ان سے بہت ہی گزارش کے ساتھ کہیں گے کہ وہ بیٹھ جائیں. اور ایک گزارش بس یہ ہے کہ جو کچھ گفتگو ہوگی اسے آپ اطمینان کے ساتھ، تسلی اور سکون کے ساتھ سنیں انشاءاللہ العزیز. میں زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ سے گفتگو کر کے رخصت ہوں گا، اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بہت جلد قاضی القضات فی الہند حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کے تلمیذ و خلیفہ ارشد اور حضور تاج الشریعہ کے سفر و حضر کے جلوت و خلوت کے رازدار، اور حضور تاج الشریعہ کے ساتھ جلوت و خلوت اور سفر و حضر میں ساتھ رہنے والے، اور حضور تاج الشریعہ کے معتمد خاص اور حضور تاج الشریعہ کے پود داماد برہان الشریعہ جانشین تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کے داماد، ناظم اعلیٰ مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا، وہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ ان کے نایاب کلمات سے مستفیض ہوں گے، اور جو حضور تاج الشریعہ کا فیضان انہوں نے جلوت و خلوت میں حاصل کیا اور اکتساب فیض کیا، انشاءاللہ العزیز اس کے چھیٹے آپ پر ہوں گے، ہم سب پر ہوں گے، انشاءاللہ ہم سب اس سے مالا مال ہوں گے. بس آپ صبر رکھیں اور
اطمینان کے ساتھ بیٹھیں. میری گزارش آپ سے یہ ہے بس آپ اتنا سوچ کر کے بیٹھیں. اگر آپ یہ سوچ کر کے آئیں کہ یہ محفل اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر کی محفل ہے، تو اللہ کے رسول کی بارگاہ کے آداب تو بہت ہی نرالے ہیں. اس بارگاہ کے آداب تو خود پروردگار عالم نے بیان فرمائے ہیں. سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 کی جو ابتدا ہے وہ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اس میں بیان فرمائے ہیں. بے شک سبحان. سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ہی نظر آئیں گے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب اس طور پر آپ کو نظر آئیں گے کہ اگر بارگاہ مصطفیٰ میں ادنا سی گستاخی، حتیٰ کہ کوئی اگر اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کرنے کی کوشش کرے، جسارت کرے، ہمت کرے، تو قرآن فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے امام ہیں، مدینے کے امام، وہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر تھے. مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے تو خلیفہ نے اپنی آواز کو بلند کیا. کچھ جرا اور بحث کرنی چاہیے. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے خلیفہ اپنی آواز کو پست رکھو، بارگاہ مصطفیٰ میں تم حاضر ہو. کیا تم نے خدا کا فرمان نہیں پڑھا قرآن میں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. خلیفہ پر لرزہ طاری ہو گیا. ہمت چاہیے، خدا کی قسم اگر بادشاہ وقت سے اور حاکم وقت سے اگر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے تو وہ صرف حق ہے تو ایک عالم ربانی کو، ایک عالم دین، بے شک سبحان صرف اللہ. اسی کو حق ہے. اور اللہ نے اسی کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ جب چاہے جس وقت چاہے ایک حاکم وقت سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتا ہے. بے شک اور یہ سنت ہر دور میں ادا کی گئی ہے. ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں گے تو یہ دور چلا آیا ہے. بے شک. اگر اس کی ایک کڑی مجددیت سے آپ دیکھیں گے تو مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے نظر آئے گی. بے شک اور دوسری کڑی لاسٹ میں دیکھیں گے تو مجدد ملت، دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، بے شک. اور وہی آج بھی جاری ہے. کبھی گھبرائے نہیں ہے، کبھی گھبرائے نہیں ہے. اسی لیے ہمیشہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ علماء کے دامن کو مضبوطی سے تھامو. بے شک. علماء کے دامنوں کو مضبوطی سے تھامو، انشاءاللہ العزیز صحیح راہ ملے گی. بے شک. اور کبھی باطل سے دبنے والے نہیں ہیں، بے شک. باطل کے آگے کبھی جھکنے والے نہیں ہیں. ہماری تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں. اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے بے شک. صفحہ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے. اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو، اپنی تاریخ کو ریپیٹ کرو، پڑھ کے دیکھو. جتنا تاریخ کا مطالعہ کرو گے خدا کی قسم سینے اتنے ہی مضبوط ہوں گے. بے شک. بے شک. تمہیں کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ہتھیار تاریخ ہے. بے شک. اس تاریخ کو کبھی مت بھولانا. اے اسیر غم مسلمان، پلٹ جا جانب مرکز، پلٹ جا. دنیا ہے کہ آگے بڑھ رہی ہے، تو 1400 قدم پیچھے. اے ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت. پیچھے ہٹنے کی کوشش کرو، 1400 قدم پیچھے ہٹنے. بہت خوب، بہت خوب. اور 1400 قدم پیچھے ہٹنے کے بعد پھر دیکھو کہ دنیا میں کتنے آگے بڑھتے ہو. خدا کی قسم جو 1400 قدم پیچھے بڑھے ہیں، ہٹے ہیں، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹ پائے ہیں، ہمیشہ آگے بڑھے ہیں. اور ایک شیر کی عادت ہوتی ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے 2 قدم ہمیشہ پیچھے ہٹتا ہے. بے شک. واہ. 2 قدم پیچھے ہٹو پھر آگے بڑھو. واہ 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 واہ. بہت خوب، بہت خوب. پیچھے ہٹو، سنت رسول کو اپناؤ، سیرت مصطفیٰ کو اپناؤ، اس کے بعد آگے بڑھو، پھر دیکھو کون کیا بات ہے. کوئی روکنے والا نہیں ہے. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت کے ہاتھ میں آنکھ ڈال کر کے کہا کہ آواز کو پست رکھو، بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو. لرزہ طاری ہوا خلیفہ منصور ابو جعفر پر، اور اس نے گھبرا کر کے کہا اے امام یہ بتائیے ذرا اب کہ جس کی بارگاہ کے آداب یہ ہیں تو ذرا اب یہ بتائیے کہ میں دعا کس طرف منہ کر کے کروں، خانہ کعبہ کی طرف یا روضہ رسول کی طرف.
اللہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا وَلِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم. سبحان اللہ. اور کیوں تو ان سے اپنا چہرہ پھیرے گا؟ وہ تو تیرے اور تیرے باپ حضرت آدم کے بھی وسیلہ ہے. بے شک بے شک. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام سنایا. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب جو کل تھے وہ آج ہیں اور قیامت تک وہی رہیں گے. بے شک بے شک. اور یہ بارگاہ مصطفیٰ کوئی بادشاہ کا کوئی دربار نہیں ہے کہ جس کے زندہ رہنے تک اس کی بارگاہ کے اور اس کے دربار کے آداب باقی رہیں. یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، خدا کی قسم قیامت میں بھی وہی آداب نظر آئیں گے. بے شک بے شک بے شک. حق ہے. میدان محشر میں بھی دیکھو گے کہ وہی آداب ہوں گے. محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے. محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے. شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کبھی اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دینا، ورنہ خدا کا فرمان رکھنا قرآن میں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. اور پھر ایک لمحے کو ذرا یہ تو سوچو، اے کاش ہم مدینے میں ہوتے، مسجد نبوی میں ہوتے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے. خدا کی قسم کیا اس وقت ہلنے کی، ذرا سی جنبش کرنے کی آپ کوشش کرتے، ہمت کرتے، جسارت کرتے. مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے تو ہل کیوں رہے ہو، بھاگ کیوں رہے ہو، ایک طرف تھم کر کے بیٹھو. سیلاب آنے سے پہلے، طوفان آنے سے پہلے بڑی خاموشی ہوتی ہے. خاموش رہو، صبر سے کام لو، ہمت سے کام لو. اور صبر ہی طاقت ہے. صبر کا دامن جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے، صبر وہ تلوار ہے جو کبھی کند نہیں ہوتی ہے. بے شک بے شک. صبر وہ تلوار ہے جو کبھی ٹوٹتی نہیں ہے. صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. بہت ایسے ہی بیٹھے رہنا اور بہت اطمینان کا مظاہرہ کرنا، بہت سکون کا مظاہرہ کرنا، اللہ توفیق عطا فرمائے. آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ نحل پارہ نمبر 14 کی. انشاءاللہ العزیز اس پر مختصر سی روشنی ہم ڈالیں گے. اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. اب لفظ وحی سے یہ مت سمجھ لینا کہ شہد کی مکھی کو نبی بنا دیا تھا. لفظ وحی سے ہو سکتا ہے کسی کو بدگمانی ہو جائے یا غلط فہمی ہو جائے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، الہام کیا وہاں پر، شہد کی مکھی کو وحی فرمائی. کیا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. تو اپنا گھر بنا، تو اپنا گھر بنا. کہاں پر؟ پہاڑوں میں، من الجبال ومن الشجر، اور پیڑوں کے اندر، ومما یعرشون. اور دیکھا ہے نا قلعوں میں یا اونچے مکانوں میں چھجوں کے نیچے شہد کے چھتے لگے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. دیکھا ہے نا یہ 3 جگہیں ہیں اس کے مکان بنانے کی، اپنا گھر بنانے کی. قرآن کریم، اللہ کا فرمان، مکھی سے گفتگو، شہد کی مکھی سے. کیا اتنی قیمتی ہے یہ بات کہ جس کو خدا فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر، اس کو معمولی سمجھ کر مت سمجھنا. شہد کی مکھی کو آپ معمولی مت سمجھنا. خدا جس کی مثال قرآن میں بیان فرما رہا ہے اس کی اہمیت بہت ہے. بے شک بے شک. ایسے ہی نہیں فرمایا ہے. یہ مت سمجھ لینا کہ شہد کی مکھی پہ تقریر کرنے بیٹھے ہیں. میں صرف اتنی گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ شہد کی مکھی کی طرح بن جاؤ آپ. آج کی پوری کانفرنس کا صرف ایک پیغام کہ آپ شہد کی مکھی بن جاؤ. صرف شہد کی مکھی بن جاؤ. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. پھر فرمان ہوتا ہے ثم کلی من کل الثمرات
سبحان اللہ پھر سبحان فرمان اللہ ہوتا ہے کہ اب تو ہر رنگ کے پھل سے رس چوس، ثم کلی کھا، وہ کھاتی چوستی ہے وہ، ثم کلی من کل الثمرات، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فسلکی سبل ربک ذللا، اور اپنے رب کی راہ چل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے یہ جب کام کر لیتی ہے نا شہد کی مکھی، جب وہ اپنا گھر بنا لیتی ہے تینوں جگہوں میں سے کسی جگہ پر، اس کے بعد جب وہ مختلف پھولوں پر پہنچتی ہے، وہاں سے رس چوستی ہے، اس کے بعد وہ اپنے رب کی راہ چلتی ہے، تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ رب کی راہ چلنے پر کیا ہوتا ہے؟ یخرج من بطونها شراب، اس کے بطن سے ایک شراب نکلتی ہے، مختلف الوان، اس کے رنگ بڑے مختلف ہوتے ہیں. آپ نے شہد دیکھا ہوگا، کبھی کالا ہوتا ہے، کبھی سفید ہوتا ہے، کبھی پیلا ہوتا ہے، کبھی کتھئی ہوتا ہے، کبھی لال لال بھی ہوتا ہے. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو قصہ ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس قصے میں نشانیاں ہیں. عقل والوں کے لیے اس قصے میں بہت کچھ ہے، فکر سے کام لینے والوں کے لیے اس قصے میں بہت کچھ ہے. اور خدا کی قسم اپنے نصیبے پر فخر تو کرو، وہ فکر والے عقل والے تم ہی تو ہو. واہ 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 واہ. جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا وہ فکر والے تھے ہی کیا؟ بے شک بے شک بے شک. ترقی وہ کتنی بھی کر لے، بے شک وہ آج تک ایک شہد کی مکھی کا راز نہیں سمجھ سکے، بے شک تو وہ خدا کا راز کیا سمجھیں گے؟ بے شک. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، علماء اہل سنت. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی جو قوم ہے، غور و فکر کرنے والی قوم ہمیشہ سے مسلمان قوم رہی ہے. دنیا میں ترقی کرنے والی قوم ہمیشہ سے مسلمان قوم رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے تو ترقیاں بھی ہماری راہ چھوڑ دی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. ہمیں تو صرف شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی کرنی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا ہے، پیاری پیاری سنتوں کو دیکھنا ہے. ان کی پیاری پیاری سنتوں کو اپناتے جائیے، جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان ہر ایک کی حفاظت کرتے چلے جائیے، ہر ایک کی حفاظت ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ العزیز. سوچنے کی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں شہد کی مکھی کی ایک مثال بیان کی. آخر اتنی اہمیت کے حامل، کتنی کمزور سی چیز ہے شہد کی مکھی، بہت کمزور سی چیز ہے نا، اس کی کیا اوقات ہے انسان کے سامنے. مگر قربان جائیے، اب تھوڑا سا آپ شہد کی مکھی پر غور کیجئے. شہد کی مکھی ہمیشہ، شہد کی مکھی کا پورا جھنڈ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی وہ تنہا نہیں چلتی ہے، کبھی شہد کی مکھی کو تنہا دیکھا ہے؟ شہد کی مکھی کبھی تنہا نہیں رہتی ہے، وہ ہمیشہ ایک جھنڈ ہو کر کے چلتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بنیان، ایک عمارت کی طرح ہے جس کا باز باز میں گھسا ہوا ہوتا ہے. وہ عمارت بڑی مضبوط ہوتی ہے. ایسے اللہ کے رسول نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر کے بتایا کہ مومن ایک دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے. آپ ایسے کیوں نہیں ہو؟ خدا کی قسم اسے کوئی چھڑا کر تو دیکھے، کوئی چھڑا کر تو دیکھے ذرا اس کو. اس کو تو کوئی بھی توڑ دے گا، اس کو کون توڑے گا؟ اس کو کوئی نہیں توڑے گا. ایک جھنڈ بنو، ایک جھنڈ بنو، بکھرو مت، یکجا رہو، یکجا رہو ہمیشہ. شہد کی مکھی کی خاصیت ہے جھنڈ بہت بڑا ہوتا ہے مگر سردار صرف ایک ہوتا ہے.
ایک امیر بناؤ، ایک سردار بناؤ. مختلف امیر ہوں گے، مختلف ساتھ جو ہے وہ سرپرست ہوں گے تو بٹوارا ہوگا. امیر صرف ایک بناؤ، جماعت کا امیر صرف ایک ہو سکتا ہے. خدا کی قسم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو یاد کرو جب اپنی عمارت کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ مہاجر صحابہ، مکہ مکرمہ کے صحابہ جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ مدینے کے صحابہ جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اپنے قبیلے کے ساتھ، ایک اپنی قوم کے ساتھ، ایک اپنے قبیلے کے ساتھ. امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدا کی قسم وہ فرمان یاد کرو. کیا فرمایا تھا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ارشاد فرمایا یہ زمانہ اسلام ہے، زمانہ جاہلیت میں اگر اسی طریقے سے ٹولیاں بنتی رہی اور لوگ اپنی اپنی ٹولی کے ساتھ بیٹھتے رہے تو بٹوارا ہو جائے گا. اور یہ زمانہ جاہلیت کی رسم و رواج ہے. اگر سب اپنے اپنے ٹولے لے کر کے بیٹھے تو بٹوارا ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. امیر صرف ایک ہے. خلفائے راشدین وہ زمانہ دیکھو، امیر صرف خدا کی قسم پوری دنیا میں ایک رہا. اس لیے مسلمان مضبوط رہا ہے، عمارت بٹی ہے تو ہی پست ہوئے ہیں ہم، تو ہی ہم بچے ہوئے ہیں. اس کو ختم کرنا ہوگا. اگر اسے ختم نہیں کیا تو کچھ نہیں ہوگا. اب جسے چننا ہے چن لو، جسے اللہ نے عمارت عطا کی ہے اسے امیر بنا لو، یا جسے تم چاہتے ہو اسے بنا لو. والذین اوتوا العلم درجات، ایک قانون دیا ہے اللہ نے. والذین اوتوا العلم درجات، درجات صرف علم والوں کے بدلے میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے مکرم، معزز، محترم، متقی اور اللہ کے نزدیک وہی ہے. بس اسے چنو. پوچھو گے کہ کون ہے؟ بہت علماء ہے دنیا کے اندر، بہت علماء ہے دنیا کے اندر. تمہارا امام مرا نہیں ہے، آج بھی زندہ ہے. وہ ایسا امام نہیں تھا جو دنیا سے چلا جائے، رخصت ہو جائے اور وہ چلا ہی جائے. وہ آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گا. امام احمد رضا خدا کی قسم جب تک ہندوستان رہے گا زندہ رہے گا. مجھ سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے سوچا تھا کہ فیضان میاں سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کا نام لیں گے. یقیناً اعلیٰ حضرت اس دربار کی خاک پاک کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی اس دربار کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنائے. ہماری کوئی اوقات نہیں. سلطان الہند اللہ کے ولی ہے، اہل سنت والجماعت کے لیے فخر ہے. یقیناً ہندوستان کی دھرتی پر جو کام سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان نے کیا اس کی مثال نہیں ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کیا اس کی مثال نہیں ہے. ہر ایک اپنے دور میں مثال ہے اور امام احمد رضا ہر دور کے لیے بے مثال ہے. اس نے اپنا ایک مجموعہ فتاوی رضویہ شریف چھوڑا ہے. خدا کی قسم وہ آج بھی زندہ ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، میں تو صرف آپ سے اتنا کہتا ہوں، قسم کھا کر بتا دو غیر منقسم ہندوستان میں، پورے میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، کہیں بھی کوئی ایک دارالفتہ دکھا دو جس کا مفتی فتاوی رضویہ کا محتاج نہ ہو، جو خانقاہ فتاوی رضویہ کی محتاج نہ ہو. تو کیوں نہیں فتاوی رضویہ کو اپنا امام بناتے؟ بناؤ نا فتاوی رضویہ کو اپنا امام. فتاوی رضویہ آج بھی موجود ہے اور آئندہ بھی موجود ہے. فتاوی رضویہ کو اپنا امیر، اپنا امام بناؤ. اور
فتاوی رضویہ شریف میں جو احکام موجود ہیں ان پر ذرا عمل کر کے دکھاؤ، سب کائی چھٹ جائے گی، سب جنگ دور ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ ایک ہی سردار ہوتا ہے، یعشور نام ہے اس کا، شہد کی مکھیوں کے جھنڈ کا سردار ایک ہی ہوتا ہے، اور اس کا حکم ایسا نافذ العمل ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی جھنڈ سے نکلنے کی کوشش کرے یا اس کے احکام کے خلاف عمل کرنے کی کوشش کرے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ان کے جھنڈ کی بات ہے، ہمارے کی نہیں۔ یہاں لاٹھی اور تلوار لے کے کھڑے مت ہو جانا کہ قتل کر دیں گے۔ وہ تلوار استعمال کرو جو امام احمد رضا نے استعمال کی، جس کا وار آر سے پار ہے، جس کا وار آر سے پار ہے، اور خدا کی قسم قیامت تک اس کا درد محسوس ہوتا رہے گا۔ درد ذہن ختم ہو جاتا ہے مگر یہ کبھی ختم ہونے والا درد نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہے گا، برقرار رہے گا، اسے کوئی نہیں بلا سکتا۔ سیف قاطع ہے وہ، کوئی اسے کاٹنے کی کوشش کرے گا تو کٹ جائے گا لیکن وہ نہیں کٹے گا۔ وہ جھنڈ ہے، ایک عجیب جھنڈ ہے، شہد کی مکھی کا ایک جھنڈ ہے، اس کے الگ قوانین ہیں، الگ قاعدے ہیں، اس کے پورا جھنڈ ایک ساتھ چلتا ہے۔ اور جانتے ہو کیا کبھی شہد کی مکھی کو کبھی گوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی گندگی پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ کسی بھی اندھے گندے سے مل جاتے ہیں؟ ہم کیا شہد کی مکھی سے بھی گئے گزرے ہیں؟ ہماری اوقات اس سے بھی گئی گزری ہے کیا؟ ایک شہد کی مکھی گندگی پہ بیٹھنا پسند نہ کرے، خدا کی قسم تو ایمان کی دولت لے کر گندگی پہ بیٹھ جاؤ اور گندوں سے ملاقات کر لو۔ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ شہد کی مکھی بنو، کبھی گندگی کو پسند نہیں کرتی ہے، گندگی کو کبھی پسند مت کرو۔ ارے مومن کیسے گندگی کو پسند کر سکتا ہے؟ ایک شہد کی مکھی سے کم تھوڑی سی مثال تو لو، اس سے زندگی جینے کا سلیقہ تو سیکھو۔ کبھی گھورے پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اسے؟ کبھی گھورے پہ اگتے ہوئے پھولوں کو چوستے ہوئے دیکھا ہے اسے؟ تم گھورے پہ اگتے ہوئے عقائد کو کیوں لے رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اتنا صاف چمن چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہو؟ حدائق بخشش ہے نا سیر کرنے کے لیے، کرو نا اس کی سیر۔ وہ بخشش کے باغ دے تو گیا ہے تمہیں، سیر کرو نا ان باغوں کی، سجاؤ نا اپنے دلوں کو۔ ایک شہد کی مکھی بن جاؤ بس، ایک شہد کی مکھی بن جاؤ بس، ایک ساتھ چلو، جھنڈ بنا کر کے چلو، کبھی غفلت میں مت پڑو۔ اور جانتے ہو آپ شہد کی مکھی اپنے گھر سے کتنی بھی دور نکل جائے شام کو واپس گھر ہی آتی ہے۔ وہ خاصیت ہے اس کی۔ ایسی ویسی مثال مت سمجھ لینا، قرآن نے بیان، اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں۔ شام کو واپس آنا ہے گھر پہ اسے، اور یاد رکھنا وہ گھر کا راستہ بھولتی نہیں ہے، واپس آتی ہے۔ اور پھر وہ شہد کی مکھی، اس کا سردار، آپ کیا سمجھتے ہو؟ وہ ایک سردار پورے جھنڈ کو لے کر کے چلتا ہے، مختلف پھولوں پر بیٹھتے ہیں، مختلف پھولوں کا رس نکالتے ہیں، اس کے بعد شہد کی شکل میں تم کو دیتے ہیں۔ دنیا میں صرف اور صرف ایک ہی جانور ایسا ہے جو کھانے کے بعد جو نکالتا ہے وہ گندگی نہیں، شہد ہوتی ہے جسے تم کھاتے ہو۔ ایسی چیز تو لا کر کے دکھاؤ کہیں پر، بنو نا شہد کی مکھی، منہ سے بات نکلے تو پھول جھڑیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کی ایک کھاپ ہی صدقہ کرنا پڑے۔ اے اللہ کے رسول، کسی کے پاس کھجور کی کھاپ کھانے کے لیے نہ ہو تو صدقہ کہاں سے کرے گا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، وہ اچھی بات ہی کہہ دے وہی صدقہ ہے۔ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، ایک عالم تو اچھی بات کہہ سکتا ہے، ایک عالم اچھی بات کہے گا، ایک عام آدمی جسے خود اچھی بات پتا نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا اچھی بات بتائے گا؟ اللہ کے رسول وہ کیسے صدقہ کرے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دے، اپنی زبان کو خاموش رکھے، یہی اس کے لیے صدقہ، یہی اس کے لیے صدقہ۔ اگر کسی سے اچھی بات کہہ نہیں سکتے تو آپ کو کسی کو تکلیف دینے کی بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے آپ کو۔ جھنڈ بنو۔ وہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں،
چھتا لگاتے ہیں، مکان کہاں بناتے ہیں اپنا؟ کہاں بناتے ہیں؟ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ بسیرا کہیں اونچی جگہ پر کرو جہاں ہاتھ نہ پہنچ سکے تمہارے گریبان تک۔ اخلاق کو بلند کرو تاکہ کوئی تمہارا گریبان نہ تھام سکے۔ سیرت کو بلند کرو تاکہ منہ پہ کوئی تمہیں تھوک نہ سکے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے مسلمان ہے اور ایسا کرتا ہے۔ اخلاق کو بلند کرو، تمہارا گھر اخلاق ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اخلاق کو پہاڑوں سے زیادہ بلند کر لو۔ پہاڑوں پر رہنے والے بھی نیچے جھانک کر کے دیکھیں یہاں بھی کچھ رہتے ہیں، ان کو ضرورت محسوس ہو کہ ان سے جا کر کے اخلاق، یہ نبی کے سچے جانشار اور وفادار ہیں۔ شہد کی مکھی بنو۔ اور کیا سمجھتے ہو؟ ہرگز مت ڈرو، ہرگز مت ڈرو۔ جتنے اس محفل میں بیٹھے ہو نا، یہ اس تعداد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے جو اس وقت تھی۔ کتنے تھے؟ ایک ہی تو تھا، ابو بکر صدیق۔ ایک ہی تو یار غار تھا نا، صرف شروع میں ایک ہی تو تھا، صرف ایک۔ کیا سمجھتے ہو؟ بہت ہو ابھی تو، بہت ہو ابھی۔ قرآن فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ سورہ انفال اٹھا کر کے دیکھو، پارہ نمبر 9 میں جا کر کے دیکھو، رکوع نمبر 3 دیکھو، اس کا جا کر کے پڑھو اور پڑھو وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے سارے تھے، قلیل، بہت تھوڑے سارے تھے، مستضعفون فی الارض، بڑے بہت ہی گرا ہوا سمجھا جاتا تھا، بہت تھوڑے سارے تھے، بڑے کمزور تھے، بڑا ذلیل سمجھتے تھے وہ لوگ۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، گھر سے باہر قدم نکالتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کوئی اچک نہ لے، کوئی اچک نہ لے، کوئی جان نہ لے، کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی مار نہ دے۔ ہر لمحہ ڈر لگا رہتا ہے۔ آج ڈر لگتا ہے کیا ایسا کچھ نہیں؟ ماحول تو تمہارے موافق ہے، ڈرتے کیوں ہو؟ ڈر تو اس وقت کا تھا، وہ نہیں ڈرے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، یاد کرو اس وقت کو۔ قرآن فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو۔ دیکھو کیسی ہمت بنا رہا ہے، کیسی طاقت عطا کر رہا ہے قرآن ہمیں، کیسی ہمت و طاقت عطا کر رہا ہے قرآن ہمیں۔ مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، قرآن فرماتا ہے پھر کیا ہوا تھا؟ فآواکم، اللہ نے تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ وأیدکم بنصرہ، اور اپنی طرف کی مدد سے تمہاری تائید فرمائی تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا تھا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں طیبات کا رزق عطا فرمایا تھا تاکہ تم شکران نعمت کرو، تاکہ تم اللہ کی شکر گزار بندے بنو۔ رزق وہ آج بھی عطا فرما رہا ہے طیبات کا، مگر شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ شکر صرف اتنا نہیں ہے اللہ تیرا شکر مالک میرے تو نے بہت عطا کیا آج مجھے، نہیں، اس نے جو عطا کیا ہے اس کا صحیح استعمال، یہ صحیح شکر ہے۔ صبر کرنا بہت آسان ہے، شکر کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صبر کرنا زیادہ مشکل ہے، شکر آسان ہے، نہیں۔ صبر کرنا آسان ہے کیونکہ صبر تو انسان مجبوری میں بھی کرتا ہے۔ ایک جانور کا بچہ مر جائے وہ بھی صبر کر لیتا ہے، اگر ہم بھی ویسا ہی صبر کریں تو اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ پھر اس کا بچہ مرا اس نے بھی صبر کر لیا، ہمارا بچہ مرا ہم نے بھی صبر کر لیا، فرق کیا ہوا؟ نہیں، الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو پہلے مرحلے کا صبر ہے۔ بچے کا انتقال ہوا، بآواز بلند کہنا ہے للہ ما آتا ولہ ما اخذ، اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے عطا کیا، اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا تو قالو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ یہ مت سمجھو کہ ابھی کوئی امتحان، کوئی آزمائش ہو گئی ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے۔ کیوں آزماتے کیوں ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟
ایسی مت سمجھ لینا کہ آسانی سے داخل ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل ہو جائیں گے. بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے. بہت آزمائش اور امتحان کے دور سے گزرنا ہے. یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. کیا حال ہوا تھا اس وقت مکہ مکرمہ میں؟ شیعہ ابی طالب کو دیکھا. یاد ہے اس وقت کیا ہوا تھا؟ شیعہ ابی طالب کا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ شیعہ ابی طالب کے محشور کو نہیں جانتے ہو؟ جب اس گھاٹی اس وادی کے اندر محشور کیا گیا تھا اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو، چند مسلمان تھے، گنتی کے مسلمان تھے. کتنے سے مسلمان تھے؟ مٹھی بھر مسلمان تھے. اور اس کے اندر اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اپنے جانثاروں کو لے کر کے کہ یہ ایک محفوظ جگہ ہے، اور وہاں پر اللہ کے رسول لے گئے تھے اپنے صحابہ کو. تو ان لوگوں نے کیا پلان بنایا تھا کہ انہوں نے تو اپنی اچھائی کے لیے کیا ہے، ہم اسی کو ان کے لیے جو ہے وہ گڑھا بنا دیں گے. مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا تھا مکہ مکرمہ کے اندر. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ اس وادی کے اندر وہاں پر موجود. 3 سال تک اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے اندر رہے. کتنے سال؟ 3 سال. 3 دن نہیں، 3 دن اگر ہمیں کھانا نہیں ملے تو مر جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ایمان سے بھی پھر جائیں، ہو سکتا ہے کلمہ کفر بھی بک دیں، مگر قربان جائیے ان جانثاروں پر جو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا، کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا حتیٰ کہ کوئی بات چیت کوئی ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صرف ایک اجازت چاہتے تھے. اللہ کے رسول ایک بار اجازت دے دیجئے، ہم ابھی ان کا فیصلہ کر دیں گے ہی. مگر اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. جانتے ہو اس وقت ایک صحیفہ لکھا گیا تھا، اس وقت ایک تحریر لکھی گئی تھی، اور بائیکاٹ کا ایک وہ لکھا گیا تھا، نامہ لکھا گیا تھا، اور اسے خانہ کعبہ میں ٹانگا گیا تھا. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت وقت ہو چکا تھا بائیکاٹ کو، تو ایک روز اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، اے چچا ابو طالب، کیا جانتے ہیں آپ اس صحیفے کے بارے میں جو خانہ کعبہ میں ان لوگوں نے ٹانگا تھا؟ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ابو طالب جو ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے چچا، وہ حیرت سے پوچھنے لگے کیا ہوا اس کا؟ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چچا جان ذرا جا کر کے دیکھیے اس صحیفے کو، سوائے لفظ اللہ کے اس میں کچھ باقی نہیں بچا ہے، اسے دیمک کھا چکی ہے. 3 سال ہو چکے تھے اس صحیفے کو لٹکائے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر. وہ کھول کے کسی نے دیکھا نہیں تھا، کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا تھا. ابو طالب کے کان کھڑے ہو گئے کہ 3 سال پہلے جو صحیفہ اندر لٹکایا گیا تھا، میرا بھتیجا محمد اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ اس کو دیمک کھا چکی ہے، اور سوائے لفظ اللہ کے اس میں کچھ بچا نہیں ہے. ابو طالب کہتے ہیں بھتیجے اگر یہ بات سچی ہے جو تم کہہ رہے ہو، اگر یہ بات ایسی ہی ہوئی اور یہ بات سچی ہوئی، تو میں تم سے کہتا ہوں کہ کوئی مکے کے مائی کے لال کے اندر ہمت نہیں ہے کہ میرے بھتیجے محمد پر کوئی ہاتھ ڈال دے جب تک میں زندہ ہوں. میں اپنی تائید و حمایت کا اعلان کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اللہ کے رسول نے فرمایا چچا جان جا کر کے دیکھیے. ابو طالب دوڑے گئے خانہ کعبہ کی طرف. امیر المومنین عمر فاروق اعظم پیچھے ابو طالب کے پہنچنے کے بعد ابو طالب نے جیسے خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے، پوچھا کیسے آئے ہو ابو طالب؟ ابو طالب نے کہا کہ آج ایک معاہدہ کرنے کے لیے آیا ہوں. کیسا معاہدہ؟ ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے محمد نے مجھے بتایا ہے کہ جو عہد پیمان تم نے خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا ہے، جو صحیفہ تم نے لٹکایا ہے، اسے دیمک کھا چکی ہے، سوائے لفظ اللہ کی اس میں کچھ باقی نہیں بچا ہے. انہوں نے کہا ابو طالب تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ آج تک اس کو کسی نے دیکھا نہیں، تمہارے بھتیجے محمد نے کہاں سے خبر دے دی اس کو؟ تمہارے بھتیجے محمد نے کہاں سے خبر دے دی؟ ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے محمد نے خبر دی ہے، وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی.
کیونکہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اگر جیسا میرے بھتیجے محمد نے کہا ہے اگر واقعہ ایسا نہیں ہوا تو میں محمد کے ساتھ تم جو چاہے کرنا میں تمہیں سپرد کر دوں گا. ایک وہابی کا ایمان دیکھو, ایک ابو طالب جو حالت کفر میں, ان کا یقین دیکھو سرکار کی بات پر, حضور کی خبر پر ذرا یقین دیکھو. حالت کفر میں ابو طالب, اور یقین اتنا بڑا. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو, سوچ لو ایک مرتبہ, ایک بار اور سوچ لو, پھر بیچ میں نہ آنا, جو ہمارا دل چاہے گا کریں گے محمد کے ساتھ. ابو طالب بولے جو جی چاہے کرنا, جاؤ جا کر کے دیکھ لو کھول کر کے. لیکن اگر ایسا ہی ہوا جیسا محمد نے کہا ہے تو پھر کسی مائی کے لال کے اندر ہمت نہیں ہے کہ محمد کو ہاتھ لگا دے. کفار و مشرکین خوش ہو گئے کہ آج تو ہمارا کام بن گیا. 3 سال کی مشقتیں اٹھائی, کھانا پینا سب کچھ روکا, پوری دنیا میں بدنام ہوئے کہ رشتہ داروں کا کھانا پینا بند کر دیا. کاش یہ بات پہلے ہو گئی ہوتی تو اتنے بدنام نہ ہوتے. بڑے خوشی خوشی گئے, جا کے خانہ کعبہ کھولا, اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کے بعد اندر گئے اور جا کر کے اس میں سے دھول ہٹائی اور دیکھا تو خدا کی قسم لفظ اللہ کے سوا اس میں کچھ باقی بچا ہی نہیں. سب کے سب کو ڈوبا کھا گئی تھی. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یقین دیکھیں ابو طالب کا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبر پر کیسا یقین کر رہے ہیں کہ حضور نے جو فرما دیا ویسا ہی ہے. میں صرف کہنا اتنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت یاد رکھو جب ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں اترتا تھا, جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, پیٹ پہ پتھر باندھے جاتے تھے. حضرت ابوبکر اپنی آنکھ سے کچھ اٹھا کر کے لے کر کے آئے مال. امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم بھی لے کر کے آئے. سوچا کہ آج اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور آج ہی موقع ہے کہ میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں, ورنہ مجھے سبقت کرنے کو نہیں ملے گا. ابو بکر ہمیشہ سبقت لے جاتے ہیں, آج مال میرے پاس زیادہ ہے, ابو بکر کے پاس کم ہے. آتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں, دونوں پہنچتے ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کیا لائے اور کیا چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کا نام گھر پہ چھوڑا اور باقی سب کچھ لے آیا ہوں. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر کیا لائے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آدھا لایا ہوں, آدھا چھوڑ دیا ہے. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ نہیں, ابو بکر پر سبقت کوئی نہیں لے جا سکتا. ابو بکر ہمیشہ سابق میں ہیں, سابقین میں ہیں, وہ ہمیشہ آگے رہیں گے. اب یہ دیکھیں یہاں سے اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کمزور ہو, آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. ایمان کی جو طاقت ہے خدا کی قسم اس سے زیادہ مضبوط کوئی طاقت نہیں ہے. یاد کرو اس وقت کو جب امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریت پر لٹال کر کے سینے پر پتھر رکھ کر کے ان سے کہتا تھا اے بلال صرف ایک بار کہہ دے, ایک بار کہتے لات عزا, لات عزا پر ایمان لاتا ہوں, اکفر محمدن اکفر بمحمد, میں محمد کا کیا ہے کفر کرتا ہوں, محمد کا انکار کرتا ہوں. ایک بار کہہ دے اور یہ کہہ دے کہ میں ایمان لاتا ہوں لات عزا پر. مگر خدا کی قسم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے اور ان کا سینہ جل رہا ہے, مگر زبان پر صرف ایک ہی نعرہ ہے احد 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 احد. آخری مرحلہ وہ تھا جب حضرت خالد بن ولید, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ دونوں اس وقت حالت کفر میں تھے. کہتے ہیں کہ یا تو بلال اب جو ہے وہ امیہ کی بات مانیں گے, یہ جان چلی جائے گی. بالآخر حضرت ابو بکر وقت پر پہنچ کر کے حضرت بلال کو آزاد کرا لیتے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو جاتے ہیں. کیا اکھاڑ لیا تھا امیہ نے, وقت کا سردار تھا. ایمان ہو تو ایسا ہو. یاد کرو اس وقت کو جب روم کے بادشاہ نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو قیدی بنا لیا تھا, بندی بنا لیا تھا, اور بندی بنانے کے بعد بلایا تھا اور کہا تھا اے عبداللہ ابن حذافہ سہمی, تم جو ہے وہ نصرانی مذہب پر ایمان لے آؤ اور محمد کے مذہب کا انکار کر دو, میں تمہیں اپنا آدھا ملک دوں گا, آدھی بادشاہت دوں گا میں تمہیں. عبداللہ ابن حذافہ نے کہا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف میرا دین چاہیے, میرا مذہب چاہیے, میرا اسلام چاہیے. اس کے بعد کسرا نے کہا تھا کہ تم اور کچھ لے لو, چلو تمہیں آدھا ملک بھی عطا کرتا ہوں, آدھی حکومت بھی عطا کرتا ہوں, اور اپنا جو ہے وہ نافذ الحکم بھی بناتا ہوں, تمہارا حکم بھی چلے گا. عبداللہ ابن حذافہ نے کہا تھا کہ کچھ نہیں چاہیے. غصہ آیا بادشاہ کو, اور غصہ آنے کے بعد اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کو جیل میں لے جاؤ,
اور جیل میں لے جانے کے بعد ان کو جو ہے وہ بہت اچھا کھانا دو، بہت اچھا کھانا دینے کے بعد بہت خوبصورت لڑکیاں ان کے پاس لے کر کے جاؤ. بہت اچھا کھانا دیا گیا، خوبصورت لڑکیاں لے کر کے گئے، مگر عبداللہ ابن حذافہ نے منہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا. وہاں بھی ذلت ہوئی. اس کے بعد اس نے کہا کہ ان کو خنزیر کا گوشت دیا جائے. عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ حالت مجبوری میں میرا اسلام مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہوں، مگر میں رخصت پر نہیں، عزیمت پر عمل کروں گا. جان چلی جائے گی مگر میں اسے کھاؤں گا نہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی پہاڑ کی طرح مضبوط ہے، اس کو لے کر کے آؤ. میدان میں بلا لیا گیا اور پھر بادشاہ نے حکم کیا کہ 2 مسلمانوں کو اور لے کر کے آؤ. 2 مسلمانوں کو اور لے کر کے آئے. ایک بڑی کڑھائی کے اندر تیل کو کھولایا گیا اور تیل کو کھولانے کے بعد اس تیل میں ایک مسلمان کو کہا کہ ایک مسلمان کو عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھوں کے سامنے ڈال کر کے جلا دیا جائے. عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھوں کے سامنے کھولتی ہوئی تیل کی کڑھائی کے اندر جب اس مسلمان کو ڈالا گیا تو آدھے منٹ کے اندر اندر اس مسلمان کی ہڈیاں دکھائی دے رہی تھی، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگے، بہت زیادہ رونے لگے، تڑپ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بادشاہ خوش ہو گیا کہ کام بن گیا، عبداللہ جو ہے پگھل گئے. اس کے بعد اس نے پوچھا بادشاہ نے ماذا ابکا کا، کیا چیز رلا رہی ہے، ذرا پوچھے تو کہ رلایا کس چیز نے، کیوں رو رہے ہو عبداللہ، رو کیوں رہے ہو؟ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ میرا ایک مومن بھائی، ایک مسلمان اس جیل تیل میں جل گیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں. خدا کی قسم میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری صرف ایک جان ہے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان ہے. خدا کی قسم کروڑوں جانیں ہوتی اور یہ کے بعد دیگر اس تیل میں جلتی ہوتی تو میں خوش ہوتا. مجھے افسوس یہ ہے کہ جان ایک ہے. ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. یاد رکھیے گا، اتفاق سے رہیے گا، اتحاد سے رہیے گا. آپ کو کوئی ہلانے والا نہیں ہے. اپنی تاریخ کو یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی پابندی کیجیے گا، روزوں کی پابندی کیجیے گا، تمام احکام کی پابندی کیجیے گا. اور ہر مسئلے میں سوشل میڈیا پر جو بھی میسیج واٹس ایپ پر یا کسی بھی جگہ سوشل میڈیا کے ذریعے آڈیو ویڈیوز یا کسی بھی ذریعے سے آپ تک کوئی پیغام پہنچتا ہے تو جب تک قرآن و حدیث کا وہ پیغام، اس کا ترجمہ آپ اپنے کسی سنی صحیح العقیدہ عالم سے کنفرم نہ کر لیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، اس وقت تک آپ اس میسیج کو قبول نہیں کرنا. کیونکہ آپ عربی نہیں جانتے ہو، آپ کو نہیں پتا قرآن کی عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، قرآن میں عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث میں عربی میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ تو اس کو پڑھ رہے ہو جو ہندی یا اردو یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دی گئی ہے. کیا گارنٹی ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ کوئی گارنٹی آپ کے پاس؟ اگر آپ یہ کہو صحیح ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عالم ہو؟ کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ وہ ترجمہ صحیح ہے؟ بالکل کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ کے پاس کہ وہ ترجمہ بالکل صحیح ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ کو کوئی میسج ملے تو جو شخص، جو انسان، جو عالم جانتا ہے سنی صحیح العقیدہ، فوراً اس کے پاس وہ میسج بھیجے اور اس سے پوچھے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ صحیح ہے کہ نہیں. اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرمائے. اور میرے والد ماجد قاضی شرح مفتی اعظم ضلع رامپور حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی سید شاہد علی حسنی نوری رضوی جمالی خلیفہ سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ، اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے، صحت و شفا عطا فرمائے. اور آپ سب کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے اور آپ سب کے ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے، جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اور اللہ ہر ایک کے رزق میں، کاروبار میں، روزی میں برکتیں عطا فرمائے. حلال کھائیے، حرام سے بچیے، جھوٹ سے بچیے، سچ بولیے، عقل حلال صدق مقال کو اپنائیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وآخر ہر دن نئی نعت اور بیان سننے کے لیے ہمارا چینل اپنا اظہری نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والا بٹن بھی دبائیں.